لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام موزے سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ تمام کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، ایسے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو لیکچرار اردو کے انٹرویو کے لیے انتہائی اہم سوالات اور ان کے مستند جوابات پر مبنی ہے۔ نہ پوچھیے کہ ان جوابات کو تلاش کرنے اور ان کو لکھنے اور جگہ جگہ سے مختلف کتابوں سے، مختلف تحقیقی کتابوں سے ان کے جوابات کو ان کی تصدیق کرنا اور پھر ان کو لکھنے میں اور پھر کمپوز کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن بہرحال چینل کے لیے، چینل سے وابستہ بالخصوص سبسکرائبرز یعنی آپ تمام کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ تو آج یہ اس سلسلے کی کون سی ویڈیو ہے، کس نمبر پر آئے گی؟ یہ 5ویں نمبر پر آئے گی۔ اس سلسلے کی پہلی 4 ویڈیوز آپ تک پہنچ چکی ہیں، یعنی کہ 40 اہم سوالات آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر 41 سے۔ رائٹ، پہلا سوال کون سا ہے؟ املا سے کیا مراد ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ املا بہتر نہیں ہے، املا کو کیسے درست کریں؟ تو کوئی اگر پوچھے، اگر آپ سے پوچھا جائے، یہ پوچھا جاتا ہے، جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا۔ تو املا سے کیا مراد ہے اگر پوچھا جائے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ درست حرفوں کے ساتھ الفاظ لکھنا املا کہلاتا ہے۔ درست حرفوں کے ساتھ الفاظ لکھنا املا کہلاتا ہے۔ رشید حسن خان کی کتاب، کون سی کتاب؟ اردو املا کے مطابق۔ اچھا، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اردو کے رسم خط کے مطابق لفظ میں حرفوں کی ترتیب کا تعین، ترتیب کے لحاظ سے اس لفظ میں شامل حروف کی صورت اور حرفوں کے جوڑ کا متعارف طریقہ، ان سب کے مجموعے کا نام املا ہے۔ اچھا جی، دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی آپ نے رسم خط سنا، تو رسم الخط ہوتا ہے یا رسم خط؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ انٹرویو میں ایک صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا، ایک امیدوار سے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ سے پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے آپ کہ رسم الخط ہوتا ہے یا رسم خط ہوتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ دونوں طرح سے مستعمل ہے۔ یہ ترکیب 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، رسم اور خط۔ رسم الخط یعنی 2 الفاظ ہیں اس میں، ایک رسم اور ایک خط۔ رسم اور خط کا یہ مجموعہ ہے یہ لفظ۔ تو رسم کے عام معنی ریت یا رواج کے ہیں، جبکہ خط کا مطلب نشان یا علامت ہے۔ زیادہ قریبی معنی لکیر کے ہیں۔ اصطلاح میں کسی زبان کو لکھنے کی معیاری شکل کا نام رسم الخط ہے، یا اس کو مزید آسان کریں تو یوں کہنا چاہیے کہ جو مخصوص طریقہ الفاظ کے لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رسم الخط کہلاتا ہے۔ تو رسم الخط کیا ہے؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ بعض لوگ رسم الخط کہتے ہیں۔ اب میں نے رشید حسن خان کی اس لفظ کو تلاش کرنے کے لیے، پہلے بھی میں نے تلاش کیا تھا، آج دوبارہ لکھ رہا تھا تو دوبارہ دیکھا تو رشید حسن خان کی جو کتاب ہے اردو املا، جس سے حوالہ پیش کیا گیا ہے، تو اس کتاب میں رسم خط لکھا ہوا ہے، جبکہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی کتاب ہے اسی موضوع پر، تو اس میں رسم الخط لکھا ہوا ہے، اور باقیوں نے مشیمہ مجید کی ایک مقالات کو انہوں نے کمپائل کیا ہے، مرتب کیا ہے، تو اس میں بھی رسم الخط جا بجا نظر آیا۔ تو دونوں طریقے سے مستعمل ہے اور اہل علم استعمال کرتے ہیں۔ تو رسم یعنی رواج، ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہاں یہ رسم ہے، ہمارے ہاں یہ رسم ہے، تو یہ رسم کیا ہے؟ یہ رواج یعنی طریقہ۔ ٹھیک ہے، کسی زبان کو لکھنے کی معیاری شکل کا نام کیا ہے؟ وہ رسم الخط ہے، یعنی جو طریقہ استعمال ہوتا ہے، وہ مخصوص طریقہ جو اس زبان کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ رسم الخط کہلاتا ہے۔ اچھا، منٹ گمری، اب بعض لوگ منٹ گمری کہتے ہیں، مونٹ گمری کہتے ہیں، منٹ گمری کہتے ہیں۔ آج ہمارا جو گروپ ہے ایک طلبہ و طالبات کا، اس میں بھی یہ سوال آیا تھا، کسی نے پوچھا تھا، اور یہ انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے، ایسے انگریزی الفاظ جن کا تلفظ مشکل ہوتا ہے، جن کو پروناؤنس کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بھئی یہ منٹ گمری ہے، منٹ گمری ہے، مونٹ گمری ہے، کیا ہے؟ تو اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ اس لفظ سے کیا یاد آتا ہے؟
تو یہ جواب شاید اس میں سے ایک دو چیزیں آپ نے سنی ہوں، لیکن شاید تمام چیزیں آپ کے علم میں نہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جن کے علم میں ہو. تو بہرحال یہ دیکھیے آپ کا اس میں ضرور آپ کی نالج میں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کہ اس لفظ کا درست تلفظ مونٹ گمری ہے. ٹھیک ہے جی. ساہیوال کا پرانا نام کیا تھا؟ مونٹ گمری تھا. یہ نام 1865 میں پنجاب کے گورنر رابرٹ مونٹ گمری کے نام پر رکھا گیا تھا. تقریباً 100 سال بعد پھر شہر کا نام بدل کر وہی کر دیا گیا، یعنی ساہیوال کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور جگہ کا نام بھی ہے، قائد اعظم لائبریری لاہور. آپ میں سے جو سبسکرائبرز یا سننے والے لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو علم ہوگا، یا جنہوں نے لاہور کو وزٹ کیا ہے اور قائد اعظم لائبریری گئے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ قائد اعظم لائبریری لاہور میں مونٹ گمری ہال موجود ہے، اور اس کے علاوہ یو ایس کی ریاست الباما کے دارالحکومت کا نام بھی مونٹ گمری ہے. اچھا جی، اگلا سوال. حال ہی میں امجد اسلام امجد، جو کہ اردو کے بہت نامور اور بہت بڑے شاعر تھے، نثر نگار تھے، اور کئی ان کی ادبی ان کی شناخت ہے. وہ ترجمہ انہوں نے، اچھا سفر نامے انہوں نے لکھے، اور ڈرامہ نگار تھے بڑے اچھے سے. تو بہرحال ان پر ایک طویل ویڈیو بنانے کی فرمائش آئی ہے، اور میرا دل خود چاہتا ہے کہ میں ان پر ایک بہترین ویڈیو بناؤں، اور جس میں تشنگی باقی نہ رہے، تو انشاءاللہ وہ بنائیں گے. تو امجد اسلام امجد نے سفر نامے بھی لکھے تھے. اب دیکھیں، ہم امجد اسلام امجد کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو شاعری کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ شاعر تھے. تو خصوصاً ایسی شخصیات کے بارے میں سوالات انٹرویوز میں ہوتے ہیں کہ اچھا شاعر تو تھے لیکن ساتھ میں انہوں نے اب سفر نامے بھی لکھے تھے. جیسے احمد ندیم قاسمی نے خاکوں کے مجموعے بھی لکھے ہیں، مطلب خاکے لکھے ہیں، ان کے خاکوں کے مجموعے بھی آئے ہیں. تو بطور شاعر اور سرا نگار تو ہمیں پتہ ہے پرمیشور سنگھ اور یہ وہ کپاس کا پھول، باسی گل بانو وغیرہ. لیکن کوئی خاکوں کے بارے میں پوچھے تو ہم 2 منٹ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. لیکن جو ویڈیو پڑی ہوئی ہے ہمارے چینل پر، اس میں احمد ندیم قاسمی کی زندگی کے بارے میں تقریباً اہم تمام معلومات یکجا کر دی گئی ہے. مستند ذرائع سے وہ معلومات حاصل کی گئی ہے، آپ تک پہنچائی گئی ہے. ضرور دیکھیے گا. تو امجد اسلام امجد نے سفر نامے بھی لکھے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ان کے متعلق کیا جانتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو فوری طور پر آپ جواب دیجیے گا کہ جی سر یا میڈم. امجد اسلام امجد کے سفر ناموں میں شہر در شہر، ریشم ریشم، 7 دن اور چلو جاپان چلتے ہیں اہم ہیں. یہ سفر نامے ان کے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ اہم ترین ان کے سفر نامے ہیں. اور ان کے مختصر سفر ناموں کا ایک مجموعہ سفر پارے کے نام سے بھی شائع کیا گیا، اور جو مختصر سفر نامے ہیں. تو کون کون سے سفر نامے؟ شہر در شہر، ریشم ریشم، 7 دن اور چلو جاپان چلتے ہیں. اور مختصر سفر ناموں کا مجموعہ کون سا؟ سفر پارے. اچھا جی، ابن انشا کی طرح ان کے یہاں بھی طنز و مزاح کا رنگ ملتا ہے. کن کے یہاں بھائی؟ امجد اسلام امجد کے ہاں ان کے سفر ناموں میں طنز و مزاح کا رنگ ملتا ہے. جس طرح ابن انشا کے اگر آپ نے سفر نامے پڑھے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا. اچھا، معلومات کا ذخیرہ اور حب الوطنی ان کے سفر ناموں کی اہم خصوصیات ہیں. انہوں نے سفر نامے اس لیے بھی ان کے بہترین ہیں کیونکہ ایک تو مشاہداتی قوت ان کے پاس زیادہ تھی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جب یہ بیرون ملک جاتے تھے مشاعرے پڑھنے کے لیے تو جاتے تو ویسے ہی تھے، تو ایک شاعر کی آنکھ سے انہوں نے مناظر کو دیکھا، شہروں کو دیکھا، ملکوں کو دیکھا. تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر کی تخیل کی جو قوت ہوتی ہے وہ ویسے ہی باکمال ہوتی ہے. تو امجد اسلام امجد تو خیر اپنی مثال آپ تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. احمد مشتاق کا تعارف کروائیے. بہت بڑی بڑی شخصیات ادب میں موجود ہیں، بعض جو سلیبس کا حصہ ہیں لیکن بعض جو سلیبس یا نصاب کا حصہ نہیں ہیں.
ان کے متعلق ہم بہت کم جانتے ہیں، طلباء و طالبات بہت کم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے انٹرویو میں کہا جائے بھائی غالب کی غزل سنائیے، میر کی غزل سنائیے، اچھا میر کا تصور غم کیا ہے، غالب کا تصوف کا نظریہ کیا ہے، تو آپ تو جلدی جلدی بتا دیں گے کیونکہ اہم ترین شخصیات ہیں، ادبی شخصیات ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھا جائے کہ احمد مشتاق کی غزل، چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس وقت، اور ایمانداری سے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو اس کا جواب آ رہا تھا اگر کوئی آپ سے پوچھے انٹرویو میں کہ احمد مشتاق بہت اچھے شاعر ہیں، ان کی کوئی غزل سنائیے۔ جس شخص کو ناصر کاظمی اپنا ادبی جانشین کہے تو آپ اس شخص کی قدر و قیمت وہ تو خیر کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ان کی شاعرانہ جو حیثیت ہے اس پر بہت لکھا گیا ہے، اور اگر آپ ان کی شاعری کو پڑھیں گے تو زیادہ آپ کو پتہ چلے گا۔ بہرحال احمد مشتاق کے بارے میں اگر آپ سے کہا جائے کہ وہ کون تھے، ان کا تعارف کرائیے، ان کی کتابیں کون سی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب میں نے آپ کے لیے پیش کیا ہے، لکھا ہے، یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے، ویڈیو کو دیکھیے، ویڈیو پسند آئے تو کیا کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور اپنے دوستوں تک ویڈیو کو پہنچانا ہے۔ تو جناب احمد مشتاق 1933 میں پنجاب کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ اچھا، جب تقسیم نہیں ہوئی تھی اور ہندوستان اور پاکستان بر صغیر کہلاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تقسیم کے بعد لاہور منتقل ہو گئے، جامعہ پنجاب لاہور سے یعنی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے انہوں نے ایم.اے اردو کیا، پھر بینکاری کے شعبے سے وہ کسی طرح سے وابستہ ہو گئے۔ 1984 میں پاکستان سے امریکہ منتقل ہو گئے اور وہاں بھی اسی شعبے سے وابستہ رہے۔ 1998 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور اس وقت بھی فلوریڈا امریکہ میں مقیم ہیں، فلوریڈا امریکہ میں وہ رہتے ہیں، اس وقت بھی حیات ہیں، اور اردو ادب میں ان کی شہرت جو ہے وہ اپنی طرز کے منفرد شاعر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ وہ کلاسیکی روایت کے شاعر ہیں، انہیں ناصر کاظمی کا ادبی جانشین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے 3 مجموعے کلام بعنوان مجموعہ گرد مہتاب اور اوراق خزانی شائع ہو چکے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ 3 ملے اور جب میں نے ان کی کلیات کا مطالعہ کیا، دیکھا تو مجھے وہاں پر بھی 3 نظر آئے۔ تو سنگ میل لاہور سے ان کی شعری کلیات بھی شائع ہو چکی ہے۔ نظم کے ساتھ انہوں نے نثر میں بھی ترجمے کے میدان میں اپنا آپ منوایا ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے، اب شعر آپ سنیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، یہ شعر سنیں گے تو آپ کو احمد مشتاق یاد آ جائیں گے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ مجھے ان کے کئی اور شعر بہت پسند ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی شامل کروں، لیکن پھر یہ ہے کہ جواب بڑا طویل ہو جاتا اور پھر آپ کو یاد رکھنے میں، چیزیں یاد رکھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور ہماری نفسیات ہے نا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس سوال کیا 2 پیجز پر جواب مبنی ہے، تو پھر ہم کہیں نہیں بھئی یہ تو یاد نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ بہرحال تو یہ دیکھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا۔ امجد اسلام امجد کے سفر ناموں کے حوالے سے بات ہوئی، وہ شاعر تھے، یہ تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ ڈرامہ نگار بھی تھے، کئی انہوں نے بہترین ڈرامے لکھے ہیں۔ تو سوال کیا جاتا ہے کہ امجد اسلام امجد کے کس ڈرامے نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، اس ڈرامے کا تعارف کرائیے۔ تو کیسے تعارف کرائیں گے اور کون سا ڈرامہ تھا؟ امجد اسلام امجد کے کئی ڈراموں نے ملک گیر شہرت حاصل کی، لیکن ان میں سے ڈرامہ وارث کو بین الاقوامی شہرت ملی۔ 23 قسطوں پر مبنی اس ڈرامے کی پہلی قسط کب نشر کی گئی؟ 13 اکتوبر 1979 کو پاکستان ٹیلی ویژن سے پیش کی گئی، یعنی ڈرامے کی تمام اقساط اکتوبر 1979 سے مارچ 1980 تک نشر کی گئیں۔ ڈرامے کے کرداروں میں چودھری حشمت خاں، دلاور، مولا داد، یعقوب، انور، نیاز علی، ذکیہ، سیمی، سغراں اور زبیدہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس ڈرامے میں ملک کے نامور اداکاروں عابد علی، اورنگزیب لغاری، فردوس جمال، محبوب عالم، شجاعت ہاشمی، منور سعید، عظمیٰ گیلانی، ثمینہ احمد
اور طاہرہ نقوی نے کام کیا تھا۔ امجد اسلام امجد کے اس ڈرامے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس ڈرامے کو چینی زبان میں ڈبنگ کے بعد قومی چینی چینل پر پیش کیا گیا تھا۔ تو اس سے آپ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ریڈیو کی تاریخ میں سب سے زیادہ طویل ڈرامہ کب اور کون سا پیش کیا گیا؟ ریڈیو کی تاریخ میں سب سے طویل ڈرامہ امتیاز علی تاج کا شہرہ آفاق ڈرامہ انارکلی 1956 میں پیش کیا گیا تھا، جس کا دورانیہ 3 گھنٹے 10 منٹ تھا۔ اس ڈرامے کے ہدایت کار اور پیشکار کون تھے؟ شمس الدین بٹ تھے۔ اداکاروں میں کون سے اداکار شامل تھے؟ پطرس بخاری کے بھائی زید بخاری نے کون سا کردار ادا کیا تھا؟ اکبر کا کردار ادا کیا تھا۔ ایس ایم سلیم نے شہزادہ سلیم کا کردار ادا کیا تھا، اور انارکلی کے کردار کے لیے انتخاب کیا گیا حمیرہ نعیم کا، انہوں نے انارکلی کا کردار نبھایا تھا۔ تو ریڈیو کی تاریخ میں اس سے طویل ڈرامہ پیش نہیں کیا گیا۔ برِ صغیر کی پہلی خاموش اور پہلی ناطق فلم کب پیش کی گئی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، چونکہ ہمارا تعلق فنون لطیفہ سے ہے۔ آپ یوں نہ سمجھیے کہ آپ چونکہ ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، تو آپ سے صرف غالب اور میر کے متعلق پوچھا جائے گا یا شاعروں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آپ آرٹ ادب کے طالب علم ہیں، اور آپ کا جو شعبہ ہے وہ آرٹ کے شعبہ جات میں آتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آپ سے موسیقی کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے رقص کے حوالے سے چاہیں اگر تو پوچھ سکتے ہیں، آپ سے انگریزی ادب کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، مطلب پینٹنگ صادقین کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور مختلف یعنی جو بھی پینٹنگس ہیں یا ان پینٹرس ہیں، ٹھیک ہے، آرٹسٹ ہیں، جو ان کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، فلموں کے بارے میں آپ سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سے بھی فلموں کے حوالے سے بھی معلومات لی جا سکتی ہے۔ تو یہ سوال آپ ضرور یاد رکھیں، اس کا جواب سمجھ لیں، بلکہ میں کہوں گا کہ سمجھ لیں، تاکہ سمجھانے میں آپ کو آسانی اور سمجھیں گے کب؟ جب آپ ویڈیوز کو بار بار دیکھیں گے۔ دیکھیں، اگر تو نیٹ آپ کا فری کا نہیں ہے، فری سے مراد یہ ہے کہ انلمیٹڈ نہیں ہے، تو پھر تو ایک بار آپ دیکھیں، لیکن اگر انلمیٹڈ ہے اور اس کو لکھ لیں، لیکن اگر انلمیٹڈ ہے اور کوئی وائی فائی لگا ہوا ہے اور اس طرح کا کوئی بھی حد بندی نہیں ہے استعمال کی، تو آپ اس ویڈیوز کو بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو چیز بار بار سنی جائے نا وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اچھا، برِ صغیر کی پہلی خاموش فلم کون سی تھی؟ پہلی بولنے والی ناطق فلم کون سی تھی؟ اگر آپ ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اس سوال کا اس کتاب میں، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ میں بھی ذکر ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ تو یہ ثابت ہوا کہ ادب میں ذکر ہوتا ہے فلمی صنعت کا، اور تاریخ جو پنجاب یونیورسٹی کی جو تاریخ ہے اس میں بھی اس کے غالباً 6 جلد میں ذکر ہے اس کا، یعنی فلمی صنعت کے حوالے سے رسائل کی جب بات ہوتی تب بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو برِ صغیر کی پہلی خاموش فلم کون سی تھی بھائی؟ راجہ ہری چندر تھی، جو ہندوؤں کے ایک قدیم بادشاہ راجہ ہری چندر کی زندگی پر بنائی گئی تھی۔ فلم کا نام کیا تھا؟ راجہ ہری چندر۔ اس فلم کو کب پیش کیا گیا؟ پہلی بار اس کو پیش کیا گیا 21 اپریل کو، خاص لوگوں کے لیے، یعنی خواص کے لیے، جبکہ 3 مئی کو، یعنی سال کون سا تھا؟ سال تھا جی 1913، ٹھیک ہے جی، 1913 21 اپریل کو اس کو خاص لوگوں کے لیے پیش کیا گیا، اور پھر 3 مئی 1913 کو عوام کے لیے اسے پیش کیا گیا تھا۔ ہدایت کار کون تھے؟ دھندی راج پھالکے، جو دادا پھالکے کے نام سے معروف تھے، اور انہیں بابائے ہندی سینما بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلی خاموش فلم تھی راجہ ہری چندر، اور پہلی بولنے والی، جسے پہلی ناطق فلم کہا جاتا ہے، وہ کون سی تھی؟ تو برِ صغیر کی پہلی ناطق فلم تھی عالم آرا، جسے 14 مارچ 1931 کو میجسٹک تھیٹر ممبئی میں ہدایت کار ارتھ شیر ایرانی نے پیش کیا۔ ہیرو کا کردار ماسٹر وٹھل، جبکہ ہیروئن کا کردار زبیدہ نے ادا کیا تھا۔ پرتھوی راج کپور
راج کپور آپ نے اداکار ہیں انڈین فلم انڈسٹری سے ان کا گہرا تعلق ہے، اور پھر رنبیر کپور، کرشمہ کپور اور کرینہ کپور، اس طرح کی فلمی اداکار جو بھی ہیں، اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں تو یہ ان کی خاندان کے سربراہ تھے۔ تو پرتھوی راج کپور نے اس یعنی پہلی بولنے والی فلم میں آواز جس فلم میں شامل تھی اس میں اداکاری کی تھی۔ اس فلم میں کتنے نغمات تھے؟ 22 نغمات تھے۔ کس فلم کمپنی نے اسے پیش کیا تھا؟ فلم کمپنی کا نام تھا امپیریل مووی ٹون، ٹھیک ہے جی۔ تو اس فلم کمپنی نے اسے بنایا اور پیش کیا۔ عصمت چغتائی نے فسادات کے موضوع پر کون سا ڈرامہ لکھا تھا اور اس ڈرامے کے کرداروں کے نام بتائیں؟ تو اس ڈرامے افسانوں کا تو پوچھا جاتا ہے کہ فسادات کے موضوع پر کون سے افسانے لکھے گئے، لیکن اگر ڈرامے کے بارے میں پوچھا جائے وہ بھی پرٹیکولر نیم کے ساتھ، یعنی عصمت چغتائی کا ڈرامہ کون سا تھا؟ تو بھائی عصمت چغتائی نے فسادات کے موضوع پر ڈرامہ دھانی بانکے لکھا تھا، اور اس ڈرامے میں انہوں نے عورت کی نفسیات کے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش کریں، یہ بڑا مختصر سا ڈرامہ ہے، غالباً نیٹ پر، ہاں نیٹ پر آپ کو مل جائے گا آسانی کے ساتھ، تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ڈرامے کے کرداروں میں برج نارائن، حامد علی، روپا، عائشہ، سورج، خورشید، لکشمی اور منہارن کے علاوہ 2 پڑوسنوں کا کردار بھی اس ڈرامے میں شامل ہے۔ اچھا جی، آخری سوال آج کی اس ویڈیو کا کہ فرینڈس ناٹ ماسٹرز کس کی کتاب ہے؟ فرینڈس ناٹ ماسٹرز کس کی کتاب ہے؟ اس کا ترجمہ کس ادیب نے کیا؟ کس نام سے کیا؟ کل ہی ایک طالبہ نے اپنا انٹرویو مجھے بتایا کہ سر یہ سوالات ہوئے تھے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن، بہت سی اسٹوڈنٹس نے، بہت سی طالبات نے، بہت سے طالب علموں نے فیس بک پر اور کئی جگہوں پر اپنے انٹرویوز شیئر کیے ہیں۔ تو بہت سے انٹرویوز میں نے یہ سوال دیکھا تو سوچا کہ اس کا جواب آپ کے لیے پیش کیا جائے۔ ایم سی کیوز جو گائیڈس ہوتی ہیں ایم سی کیوز پر مبنی، تو ان میں تو آپ اس کا جواب تو دیکھا ہوگا، لیکن آج اس کے متعلق آپ کو نئی چیزیں بتانے والا ہوں، اور بڑی تحقیق کے بعد میں نے وہ ان تک میں پہنچا ہوں۔ تو دیکھیے گا کیا جواب اس کا۔ بھائی فرینڈس ناٹ ماسٹرز کس کی کتاب ہے؟ ترجمہ کس ادیب نے کس نام سے کیا؟ تو فرینڈس ناٹ ماسٹرز پاکستان کے سابق صدر ایوب خان کی آپ بیتی ہے جو انہوں نے انگریزی زبان میں لکھی تھی۔ اچھا، اس کتاب کا اردو ترجمہ معروف افسانہ نگار غلام عباس نے کیا۔ کس نام سے کیا؟ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کس نام سے کیا؟ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس عنوان سے انہوں نے ترجمہ کیا۔ یہ کتاب 1967 میں شائع ہوئی، یعنی 1967 میں، اور قاضی سعید نے، جی ہاں قاضی سعید نے عنوان تجویز کیا تھا، اور یہ عنوان انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے علامہ اقبال کے ایک شعر سے لیا۔ یہ شعر بڑا معروف ہے، آپ کو پہلے سے آتا ہوگا، پھر بھی سن لیجئے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اس کا ایک مصرع، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس ترجمے کا عنوان رکھا گیا، اور کہا جاتا یہ نئی بات ہے، یہ میں نے بھی آج پہلی بار ہی اس کو جانا کہ اس کتاب کے پہلا نام جو تھا وہ انڈیور اینڈ پراسپر رکھا گیا تھا، جسے بعد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ معلومات آپ تک پہنچائی گئی اور بڑی محنت کے بعد پہنچائی گئی، تو اگر اس محنت کو آپ نے پسند کیا، آپ کے کام آئیں گی بالخصوص یہ چیزیں، تو بالخصوص ایسے لوگ، ایسے اسٹوڈنٹس جن کے انٹرویوز ہونے والے، جو تحریری امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ انمول ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنا کمنٹ ضرور دیجیے تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، اور اگر کچھ سوالات کے جوابات آپ چاہتے ہیں تو وہ چاہیں تو آپ وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شاد رہیے، آباد رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، اور اسی طرح سے پڑھتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ میرے لیے، میرے حق میں دعا کیا کیجیے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے مزید بنائی جائیں تاکہ آپ کی معلومات میں مستند معلومات کا اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ